السلام علیکم. پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو کل آیا توشہ خانہ ریفرنس پر، اس کو لے کر اب پریس کانفرنس بھی سامنے آ گئی ہے حکومت کی جانب سے. وزیر اعظم نے بھی خود آج ذکر کر دیا. الیکشن کمیشن کے کل کے فیصلے کے سیاسی اور قانونی اثرات سامنے آ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے کل کے فیصلے کا آپریٹو پارٹ صرف جاری کیا گیا ہے. جاری صفحات کے نمبرز 35 اور 36 ہیں اور ان کو بڑے واضح طور پر پڑھا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے یہاں پر کہ اگر فیصلہ پورا تحریر ہو چکا تھا، کیونکہ 1 مہینے پہلے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، تو اس کی تفصیلات کیوں جاری نہیں کی جا رہی، پورا فیصلہ کیوں نہیں جاری کیا جا رہا؟ آج تحریک انصاف کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے کہ جناب تفصیلی فیصلے کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر بغیر دستخط کے ایک تفصیلی فیصلہ سرکولیٹ ہوا جس کو ابھی تک الیکشن کمیشن نے اون نہیں کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہو سکا؟ یہ سوال اپنی جگہ بڑا اہم ہے. اس ضمن میں کل ایک اور ابہام اس وقت سامنے آیا جب وزیر قانون یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ عمران خان کی نااہلی 5 سال کے لیے ہو گئی ہے، جبکہ جو فیصلہ ہے جس شک کے تحت یہ فیصلہ دیا گیا ہے، اگر اسے دیکھا جائے تو اس میں نااہلی کی مدت یعنی موجودہ اسمبلیوں تک ہے اور ٹائم بینگ اس میں استعمال کیا گیا ہے. یا اب تو وزیر قانون درست بات کر رہے ہیں یا پھر یہ فیصلہ جو ہے اس کی صحیح تشریح وہ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ کہنا اس وقت محال لگتا ہے، لیکن اعظم نذیر تارڑ جیسے سینئر وکیل کو 63(1)(p) کے تحت نااہلی کی مدت کرنا ہو تو پھر انہوں نے کس بنیاد پر 5 سال کی نااہلی کا ذکر کیا؟ اس کی وضاحت حکومت کو کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر سے پھر شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں. اگر سیاسی اثرات کا ہم ذکر کریں تو آج خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، کیونکہ مذاکرات کی بھی بہت بازگشت سنائی دی جا رہی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف اس لیے اپنا لانگ مارچ بھی ڈیلے کر رہی ہے کہ وہ نتائج کا، مذاکرات کے نتائج کا دراصل انتظار کر رہی ہے. تو خواجہ آصف نے ویسے کہا کیا، یہ ذرا سن لیتے ہیں. طور پر مذاکرات نہیں ہو رہے، وقت الیکشن ہوں گے، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. ہو سکتا ہے انفرادی طور پہ کوئی ملا ہو. میرا خیال میں اب وہ بات چیت کا تو وقت ختم ہو گیا ہے. اس کے علاوہ کل رانا ثناء اللہ جو کہ وزیر داخلہ ہے، ان کی جانب سے بیان آیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ برقرار رہے گا. آج وزیر اعظم نے بھی بات کی اور انہوں نے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کا اس فیصلے کے حوالے میں بڑا اہم کردار بتایا کہ اس کی وجہ سے ہم اس نتیجے پر پہنچے، الیکشن کمیشن پہنچے اس نتیجے پہ. عمران نیازی نے بتایا نہیں کہ میں نے یہ تحفے میں نے بیچے اور غیر قانونی طور پر بیچے. یہ تو اللہ بھلا کرے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. انہوں نے جب کھوج لگایا تو انہوں نے پھر جب بہت ان کو پریس کیا گیا تو انہوں نے بینک کا نام دے دیا اور ایک غلط اکاؤنٹ نمبر دے دیا، غلط، جس نے یہ چور ڈاکو 6 سال دن رات الزامات لگائے. آج وہ سرٹیفائیڈ چور نکلا. تو وزیر اعظم جو بات کر رہے ہیں کہ وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے فراہم کیا وہ غلط تھا، اور حالانکہ اس بات کا سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے فیصلے میں ہمیں ذکر نظر نہیں آ رہا. اب اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کا ذکر موجود ہے، لیکن یاد رہے کہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ پر جو فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد منگوائی گئی تو اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے کہ وکلاء کو اس رپورٹ پر کیا بحث کا موقع نہیں دیا گیا؟ اس فیصلے کے حوالے سے عوام کیسے دور ہوں گے؟ اور کیا یہ جو -1 کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو فیصلے سے لوگ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور اس میں کامیابی حاصل ہوگی کہ نہیں؟ اور جو بیک ڈور باتیں کی جا رہی ہیں، بات چیت کی جا رہی ہیں، یہ اس کے پیچھے کتنی حقیقت ہے؟ ساری صورتحال پر بات کریں گے. پروگرام میں اس وقت میرے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ملکہ بخاری ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار ماریا میمن نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تو دونوں سے آغاز کرتے ہیں. ملکہ، سب سے پہلے آپ لوگ آج عدالت بھی گئے اور عمران خان نے اس حوالے سے درخواست دی ہے تحریک انصاف نے، لیکن ابھی تک کوئی تفصیلی فیصلہ نہیں ملا ہے. تو اتنی دیر جو ہو رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور جن صفحات کو جاری کیا گیا ہے، جو ان پر نمبرنگ کی گئی ہے، کیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ کیا آپ لوگوں کا اس پر موقف ہے؟ جی تھینک یو صدف. دیکھیے صدف، پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو جانبداری ہے وہ کھل کر پاکستان کی عوام کے سامنے ایک بار پھر عیاں ہو گئی ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے، ایک تحریری فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے پاکستان کی عوام کے سامنے، پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کے سامنے، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ ایک الیکشن کمیشن کے ایک ممبر کے اوپر دباؤ ہے جو اس کے اوپر دستخط نہیں کر رہے اور فیصلے کے اندر تبدیلی کی خبریں آ رہی ہیں، دباؤ کی خبریں آ رہی ہیں. کچھ ایسے ذرائع ہیں جو دباؤ ڈال کر فیصلہ تبدیل کرا رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبران دباؤ ڈال کر فیصلہ تبدیل کرا رہے ہیں. تو بہت ہی شرمناک اور افسوسناک ہے کہ
کہ پاکستان کے سب سے مایہ ناز لیڈر، پاکستان کے محسن، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو پاکستان کی سیاست سے -1 کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے. پاکستان کی عوام دیکھ رہے ہیں کہ جانبدار الیکشن کمیشن جو ہے وہ تحریری فیصلہ سنانے کے بعد بھی اس کو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو یا پاکستان کے کسی اور وکیل کو مہیا نہیں کر پا رہے. تو آئی تھنک کھل کر چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور یہ پاکستان کی عوام کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو لیکن ملیکا منڈے کی تاریخ لگی ہے نا، منڈے کی تاریخ لگی ہے، تو یہ منڈے تک تفصیلی فیصلہ آ جائے گا. اور اگر نہیں آتا ہے تو کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، ذرا ہمیں اس سے بھی آگاہ کیجیے گا. جی، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے تاخیر نہیں کی. ہم جانتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سامنے آیا ہے 2 صفحات کا صحیح لیکن سامنے آیا ہے، وہ بددیانتی کے اوپر مبنی ہے، وہ غیر آئینی ہے، وہ غیر قانونی ہے. تو ہم نے اپنا آئینی استحقاق استعمال کرتے ہوئے پاکستان اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے اندر استدعا اور اپنی جو پٹیشن ہے وہ دائر کر دی ہے. اگر منڈے تک فیصلہ آ گیا تو چیزیں آگے بڑھ سکیں گی، ورنہ عموماً جو فیصلہ ہے اس کی اٹیسٹڈ کاپی چاہیے ہوتی ہے پاکستان کی عدالت کو، تاکہ وہ اس کا مطالعہ کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ کون سی بنیادیں ہیں آئینی اور قانونی واضح طور پر جن کی وجوہات کی بنا کے اوپر سابق وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس سے کچھ تکنیکی ایشوز ہیں جو ہمیں درپیش ہوں گے، لیکن سب سے اہم آج وزیر اعظم نے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کا ذکر کیا اور آپ باقاعدہ یہ جو سماعتیں ہوئی ہیں توشہ خانہ ریفرنس میں، آپ اس میں شریک بھی ہوتی رہی ہیں اس کیس کی سماعتوں میں. اسٹیٹ بینک رپورٹ کا جو مبینہ فیصلے میں ذکر کیا گیا ہے، کیا رپورٹ کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے آپ کے وکلاء سے سوالات کیے تھے اور اس رپورٹ کی جانب جو تشریح کی جا رہی ہے اس کا سارا اسی طریقے سے ذکر آیا تھا جو بتایا جا رہا ہے کہ غلط دیے گئے تھے اکاؤنٹ نمبر؟ نہیں، دیکھیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے دستاویزات جب ججمنٹ پریزرو ہو جائے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو بتائے بغیر، پٹیشنر کا موقف لیے بغیر، ہماری دانش میں یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. آپ نے کس استحقاق کو استعمال کرتے ہوئے پٹیشنر کو انفارم کیے بغیر، وکلاء کو بتائے بغیر، اس چیز کو زیر بحث لائے بغیر آپ نے کسی آدمی کی سابق وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹس نکالنے کے عمل کو آگے بڑھایا؟ اس سے بھی آپ کی جانبداری ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ ریزرو کر لیا، محفوظ کر لیا، اس کے بعد بھی آپ ایک فشنگ ایکسرسائز کے اوپر چلے گئے. تو بہت ساری قانونی بنیادیں ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ بددیانتی کے اوپر مبنی ہے اور یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اور پاکستان کی عدالت انشاءاللہ اس کو مسترد کریں گے. ٹھیک ہے ماریا، تفصیلی فیصلے کے حوالے سے جو ابھی گفتگو بھی ہو رہی ہے اور اس کو لے کے مختلف تشریح بھی ہو رہی ہے، وزیر قانون کچھ کہہ رہے ہیں، یہ جو عوام ہے اس پر بھی بات کریں گے، اس کے اثرات بھی کیا ہوں گے. لیکن عمران خان نے پریس کانفرنس میں جمعے کا دن دے دیا ہے کہ جمعے کے دن، آنے والے جمعے کے دن وہ لانگ مارچ کا ڈیٹ دے دیں گے. کس دن ڈیٹ ہو رہا ہے؟ یعنی کہ وہ جو وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گی لانگ مارچ. تو از اٹ لائک ہم اس کو ایسے دیکھیں کہ واقعی اب لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے؟ صدر، لانگ مارچ کی تو بات خان صاحب بہت پہلے سے کر رہے ہیں، بلکہ اگر ہم اپنے تھوڑے سے اپنے ریسرچر کو کہیں وہ نکال بھی دیں گے آپ کو کہ کتنی مرتبہ خان صاحب نے کہا کہ آلموسٹ میں ڈیٹ دینے والا ہوں، اگلے جلسے پہ ڈیٹ دوں گا، فلانی تاریخ کو ڈیٹ کا اعلان ہوگا، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ ایک بہت ہی پاورفل بارگیننگ چپ ہے جو خان صاحب کے پاس ہے. ان کے پاس عوامی قوت بھی ہے، ان کے پاس پبلک پاپولیرٹی بھی ہے. جو ضمنی انتخاب تھے اس میں بھی انہوں نے پروف کر دیا کہ ووٹ ان کے پاس ہے، سیٹیں سو اس طرح ان کا جو بارگیننگ کا جو مارجن ہے وہ ٹیبل کے اوپر زیادہ بڑھ جاتا ہے. دیکھیں، اس ملک میں، پاکستان کی تاریخ میں، ہسٹری میں عوامی طاقت چاہے جتنی بھی آپ کے پاس ہو، لیکن بیٹھ کر آپ کو تمام باتیں ٹیبل کے اوپر طے کرنی ہوتی ہے. اور یہ بات ہم نہیں کہتے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے اور ان کے لیڈر برملا فواد چودھری صاحب کو میں کوٹ کرتے تھے، کہتے کہ باتیں تو ٹیبل کے اوپر ہی کرنی ہوں گی. ٹاک، فائٹ، مزاحمت، پھر مفاہمت، یہ ساری پالیسی تو آج کی بات نہیں ہے نا. یہ تو مریم نواز صاحبہ بھی کہا کرتی تھی، نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے، پھر انہوں نے وہ پالیسی اپنائی بھی اور پھر ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے لیے بہت سارے کنسیشنز لیے بھی، یہاں تک کہ پی ڈی ایم کی حکومت ایک کنسنسس حکومت بنوا بھی لی. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی خان صاحب جو ہیں اپنا جو بارگیننگ ہے اور اپنے جو پیچھے جو گفتگو کرنی ہے، جو مذاکرات کرنے ہیں، اس کے حوالے سے دباؤ آہستہ آہستہ بڑھاتے رہیں گے. ہاں، کیا لانگ مارچ کی نوبت آ سکتی ہے؟ پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی خارج الامکان نہیں ہے، بالکل آ سکتی ہے.
اور اگر بالکل تمام جو گفتگو ہے وہ کسی ایک ڈیڈ لاک میں ہو چلی جائے تو پھر شاید یہ بات ہو بھی سکتی ہے. لیکن ان اینی کیس آئی تھنک ابھی مستقبل قریب میں ایک ہفتے کے بعد خان صاحب ڈیٹ دیں گے لانگ مارچ کی, یا پھر دوبارہ کوئی ڈیٹ دیں گے کہ میں اس دن بتاؤں گا لانگ مارچ کس دن ہوگا. اس کے جو پیچھے ہے بڑا ایک لمبا پروسیس ہے, جو گفتگو ہو رہی ہے, جو مذاکرات ہو رہے ہیں, اس کا بڑا عمل دخل ہے. تو جو پس پردہ ہوتا ہے یہ میسج پبلک یا سپورٹر کے لیے کم, اور جو مذاکرات میں شریک لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ ہے, ایسے لیں اسے. ایبسولوٹلی, مطلب آپ تقاریر پچھلے چلے بہت زیادہ نہیں تو 2018 کی اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں نا, کہ جب گفتگو کرتے تھے تو تب جو پی ڈی ایم یا جو اس وقت کی اپوزیشن تھی, بلاول صاحب کس کو مخاطب کر رہے ہوتے تھے, مریم صاحبہ کس کو مخاطب کرتی ہے اپنی تقاریر کے اندر, نواز شریف صاحب. آج شہباز صاحب نے اتنا بڑا مرثیہ پڑا ہے کہ اپنے ساتھ جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, تو کیا وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ فیصلے لکھوائے گئے تو پیناما سے اقامہ تک. عمران خان صاحب تو حکومت کے اندر نہیں تھے, وہ کس کی باتیں کر رہے تھے. اس دن ہارٹ ٹو ہارٹ ایک جو ٹاک ہوئی ہے, جو ٹیلی ویژن کے اوپر نشر ہوئی ہے لندن میں بیٹھ کر میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے کی, وہ جتنا بھی اس کے مخاطب خان صاحب کو بنانے کی کوشش کریں, یا وہ جتنا بھی اس کے جو تمام گلے ہیں وہ عمران خان صاحب کے کھاتے میں ڈالنے کی کا کیس بنائے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی اور سے مخاطب ہیں. جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں این آر او نہیں دوں گا, تو وہ بھی اپوزیشن سے نہیں اس وقت مخاطب ہوا کرتے تھے, وہ کسی اور سے مخاطب ہوا کرتے. تو ظاہر سی بات ہے پبلک اپنی جگہ, لیکن اس وقت جو ساری باتیں خان صاحب کے پاس ہے عوام, اور وہ جو ان کو ووٹ بھی پڑے ضمنی الیکشن میں, ظاہر ہے وہ ایک ان کا morale بھی بوسٹ ہوا, اور عوامی طاقت ہو تو ظاہر ہے کہتے ہیں نا کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. لیکن ماریا, اب جو یہ فیصلہ آ گیا ہے تو یہاں سے خان صاحب پہ یہ پریشر بھی ہے, تو کیا یہ جو فیصلہ ہے یہ بنیاد بنے گا آگے جا کے عمران خان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے, یا جو بھی اس کی تشریح ہوتی ہے, یا یہ فیصلہ بڑا کمزور ہے؟ اس پہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ نے دن بھر کل ٹرانسمیشن بھی کی اس حوالے سے, کیا کہتے نظر آتے ہیں تجزیہ کار ماہرین؟ اینڈ واٹ ڈو یو تھنک؟ فیصلہ جو ہے نا یہ ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے, اور یہ سب کو معلوم ہے کہ فیصلہ ایسا ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو کوئی امیڈیٹلی کوئی لمبا چوڑی نااہلی یا کوئی لمبی چوڑی قانونی ایک بیٹل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. موسٹ پروبلی جب یہ عدالت میں جائیں گے منڈے کو, اگر لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد کسی اور فورم پہ بھی جانا ہو, تو اس فیصلے کی بنیاد پہ تو خیر اس کو اڑا دیا جائے گا. تو اس لیے یہ بات تحریک انصاف کو بھی معلوم ہے, اس لیے کل ہم نے دیکھا کہ نہ کوئی اتنے لمبے چوڑے مظاہرے ہوئے. خان صاحب نے بھی کہا لوگوں کو گھر چلے جائیں, قانونی آپشنز ایکسرسائز کریں, کیونکہ معلوم ہے کہ اس فیصلے کی نوعیت اتنی سنگین نہیں ہے. لیکن ایک چھوٹا سا ٹریلر ضرور ہے صدف, یہ ایک پوٹینشیل دکھایا گیا ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر, اور یہ میں کہوں گی کہ تحریک انصاف کے لیے یہ نیا تجربہ ہے. اب باقی پارٹیاں اس عمل سے گزر چکی ہیں, پیپلز پارٹی بھی, پی ایم ایل این بھی, اور یہی پرابلم ہے نا کہ آپ پروسیسز ٹھیک نہیں کرتے. جب آپ حکومت میں ہو یا جب بینیفیشری ہو آپ ان سارے پروسیسز کو ایکسپلوئٹ کرنے کے, اس وقت آپ بالکل سہولت کار بن جاتے ہیں. جب ٹیبل ٹرن ہوتے ہیں آپ کے اوپر یہ ساری ان پروسیس کے اندر لوپ ہولز کو استعمال کر کے آپ کو وکٹمائز کیا جاتا ہے, تو تب ہم سب کی آنکھیں کھلتی کہ اوہ یہ کتنا پرابلمٹک اس کے اندر نظام ہے. تو مجھے لگتا ہے نیا پی ڈی ایم ماریا آپ نے نیا نہیں ہے. تو یہاں پر ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. ملکہ کیا کہتی ہے پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی رہی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ پبلک کو موبلائز کرتے ہیں اور آپ کے احتجاج میں ہم پبلک کی بڑی سپورٹ دیکھتے ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ عمران خان نے کل سیاسی یعنی جو کل ریاکشن آیا اور پھر احتجاج کال آف کیا عمران خان نے, تو یہ کہتے ہیں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہے اور لوگ باہر نہیں آئے. یہ تاثر دے رہی ہے اس وقت نون لیگ کہ لوگ باہر نہیں آئے اس تعداد میں, تو یہ کال انہوں نے واپس بھی لے لی ہے. کیا تحریک انصاف عوامی احتجاج کے زور پر الیکشن کی ڈیٹ چاہ رہی ہے, یا کہیں نہ کہیں پس پردہ یہ بات چیت ہو رہی ہے جس پر انحصار ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے صدف, ہمیں تو کبھی بھی ابہام نہیں تھا کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, اور پاکستان کی عوام خوددار حقیقی وزیر اعظم کے پیچھے کھڑے ہیں. جس دن سے سابق وزیر اعظم کو منصب سے ہٹایا گیا ہے, پاکستان کی عوام نے ان کو اپنی ضد بنا لیا ہے. پاکستان کی خوددار عوام نے اپنی سالمیت کی بقا کی جو جنگ ہے اور اپنے ملک کی جو بقا کی جنگ ہے اس کو آگے بڑھایا ہے. عمران خان صاحب نے کوئی 55 جلسے کیے ہیں آج اس مہینے کی تاریخ سے پہلے, اور اس 55 جلسوں کے اندر عوام کا جم غفیر ہے. عوام نے نہ موسم دیکھا,
نہ مہینہ دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، بس ایک جم غفیر ہے جو لیڈر کے بیانیے کے پیچھے اور لیڈر کی کال کے پیچھے لبیک کہہ رہا ہے. تو یہ تو ظاہر ہو گیا ہے عوام کے جم غفیر سے، ان کے 55 جلسوں سے، پنجاب کے الیکشن سے جس کے اندر ہم بھرپور طریقے سے فاتح ہوئے ہیں، اور جو حالیہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں جس میں ہمیں پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں سے ہمارا مقابلہ تھا. عمران خان صاحب 6 سیٹوں سے جیت کر منظر عام پر آئے. تو پاکستان کی عوام کے اندر یا کسی بھی ذی شعور شہری کے اندر یا کسی بھی سیاستدان کے اندر، تجزیہ کار کے اندر ابہام نہیں رہ گیا کہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر مستقبل کا وزیر اعظم عمران خان ہے. آف کورس امپورٹڈ حکومت کے حکمرانوں نے تو یہی کہنا ہے کہ عوام ہمارے پیچھے نہیں ہے. اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ یہ دیں جلد، ایسا نظر نہیں آ رہا، ہوتے نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے وہ پھر جمعے کو اعلان کر دیں گے. تو ملکہ دس ول بی دا لاسٹ آپشن، اور اب آپ عوامی عدالت میں ہی جا کے مطلب جلسے جلوس اور اس طرح کے لانگ مارچ کر کے ہی آپ لوگ اپنی بات منوائیں گے؟ اور کس طریقے سے منوا سکیں گے؟ کیسے مطلب الیکشن کیسے کروا سکیں گے؟ کیسے اس کو الیکشن میں کنورٹ کروا سکیں گے؟ جی دیکھیں صدف، پہلی بات تو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری جماعت ہے، وفاق کی علامت ہے. پاکستان کی ہر اکائی کے اندر ہمارا ممبران پارلیمنٹ ہے، تو ہم جمہوری رویہ رکھتے ہیں، ہم ان کی طرح آمرانہ رویہ نہیں رکھتے. تو ہم نے کوشش کی کہ امپورٹڈ حکمران صحیح، پاکستان کے میر جعفر صحیح، لیکن ان کے ساتھ اس بات کے عمل کو آگے بڑھایا کہ آپ الیکشنز کی تاریخ دیجئے، ہم الیکشن فریم ورک کے اوپر آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. عوامی طاقت ہمارے ساتھ ہے، پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے، اور عوام چاہتے ہیں کہ عام انتخابات کے عمل کو آگے بڑھایا جائے. عوام نے جب بھی آپ نے عوام کی عدالت میں اپنے کیس کو بھیجا کسی بھی الیکشن کے اندر، عوام نے فیصلہ کیا کہ عمران خان جو ہے اور اس کی پارٹی جو ہے اس کو ہم نمایاں طور پر ان کا انتخاب کرتے ہیں. تو ہم نے ان سے بہت دیر اس تسلسل کو آگے بڑھایا کہ انہیں کہیں کہ الیکشن کی تاریخ دے، لیکن یہ اقتدار کو چپکے ہوئے ہیں. ان کو اقتدار جو مل گیا ہے غیر آئینی طریقے سے، یہ اس اقتدار کو چھوڑنا نہیں چاہتے. تو ہمارے پاس اب کوئی اور راستہ یا آپشن نہیں ہے کہ ہم پرامن احتجاج کے ذریعے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ کو آگے بڑھائیں اور ان سے ڈیمانڈ کریں اور ان کو فورس کریں کہ یہ الیکشن کی تاریخ دے عوام کا جو رد عمل ہے اس کے مطابق. اور اس کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف روڈ کے اوپر نکل آئے اور عوام کا جمع غفیر آ گیا تو آگے جس سمت کے اندر پاکستان کا جمہوری نظام جائے گا اس کے لیے امپورٹڈ حکمران ذمہ دار ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف ذمہ دار نہیں ہوں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عام انتخابات. جی بالکل، آپ عوام کی اس احتجاج کے ذریعے ماریا، اب احتجاج ہم نے دیکھے ماضی میں ہوئے ہیں، اور تحریک انصاف سے زیادہ کس کا وہ دھرنا فیمس ہوگا جو اتنے دن 126 دن انہوں نے دھرنا کیا. لیکن احتجاج ایک پریشر تو کریٹ کر سکتے ہیں، ایک پریشر ٹیکٹکس تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو پاور چیئرز ہے وہ فیصلے پھر وہیں پر ہوتے ہیں جو جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ عدم اعتماد کے ذریعے پی ڈی ایم آئی ہو، لیکن ایک طریقہ ہے، ایک آئینی طور طریقہ ہے جس کے تحت ہوتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کیسے اپنا مقصد ارلی الیکشن کا اچیو کر سکے گی؟ دیکھیں، جو ارلی الیکشن کا مقصد ہے، نہ ماضی میں کبھی لانگ مارچ سے یا اسلام آباد بہت بڑی تعداد میں لوگ لانے کی وجہ سے حکومتیں بدلی ہیں، نہ ہی جو ہے کبھی ہم ماضی قریب میں دیکھا ہے، نہ پورے پاکستان کی پوری ہسٹری کے اندر ہم نے دیکھا ہے. کیا اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف یہ یہاں پر اسلام آباد آ کر یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ بہت اس کے کم چانسز ہیں. میں کل سپریم کورٹ کے اندر جو ہیئرنگ کی اس کے حوالے سے حکومت جو پٹیشن لے کر گئے، انہوں نے کہا جی ان کو آنے سے روکیں، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم آنے سے روکیں گے نہیں، بلکہ ایک فریم ورک موجود ہے، جگہ کا مختص ہوئی بھی ہے، وہاں بیٹھ کر احتجاج کر سکتے ہیں. لیکن اگر کچھ یہاں پر ان کو لگتا ہے اداروں کو کہ بھائی قانون کی جو خطرے میں ہے، یعنی جو لوگوں کی ویل بینگ اور جو امن و امان خطرے میں ہے، تو پھر وہ قانونی رستہ استعمال کر سکتے. تو بڑا کیچ 22 سچویشن ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی، کیونکہ اگر وہ H9 میں بیٹھتے ہیں تو یہ F9 پارک میں بیٹھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکومت کو کئی مہینے بیٹھے رہے. وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو اب اس طرح کی جو آسان حالات نہیں ہوں گے اسلام آباد کے اندر کہ بھئی وہ آ کر یہاں پہ ڈسرپٹ کرے. جو پلان ہم ان کا سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی طرف شاید نہ بھی آئیں اور مختلف جو ملک کے حصے ہیں وہاں پر رستے بند کر دیے جائیں. اب اگر پنجاب کے اندر یہ کریں گے تو پنجاب میں اپنی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ کیا کرے گی پنجاب حکومت؟ کیا ان کو سہولت کاری دے گی کہ بھئی اپنے جو شہر ان کو بند کر دیا جائے؟ کے پی کے اندر ان کی اپنی حکومت ہے. سندھ حکومت موسٹ پرابلی شاید ریزسٹ کرے نہ کر. ابھی کلیئرٹی دیکھتے ہیں کہ جی کس طرح یہ پلان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں.
بالکل ابھی تو پہلے وہ احتجاج لے کے آنا ہے، وہ فرسٹ اسٹیپ انہوں نے لینا ہے. بہت شکریہ ماریہ ہمارے ساتھی ماریہ میمن. ہاں ماریہ کمپلیٹ کر لیں. نہیں دیٹس اوکے. پھر میں کہہ رہی ہوں کہ اب مجھے زیادہ لگتا ہے کہ اگلی تاریخ جو ہوگی اس دن خان صاحب اعلان کریں گے کہ اس سے کب وہ اگلی تاریخ دیں گے. ابھی یہ اس میں کافی بیچ میں جو ہے مراحل طے ہونے ہیں، بہت سے دریا عبور کرنے. ٹھیک ہے ماریہ بہت شکریہ. ملکہ ہمارے ساتھ تھی، دونوں کا بہت شکریہ. اور اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. عوامی احتجاج حق ہے، پرامن ہونا چاہیے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے پاکستان میں بھی، اور حالات اگر کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو پھر -1 کرتے کرتے -all ہو جاتا ہے. تو ذرا اس کو بھی دیکھنا ہوگا. بریک کے بعد آتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس حوالے سے ساری صورتحال جو ڈیولپ ہو رہی ہے، جو اس وقت عمران خان نے کہا ہے کہ وہ جمعے کے دن لانگ مارچ کے حوالے سے ڈیٹ دے دیں گے، اور جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے اب اس پہ منڈے کو سماعت ہوگی. تو عمران خان کی نااہلی کو فیصلے کو لے کر اتحادی حکومت بڑی خوش دکھائی دے رہی ہے، انصاف کی جیت قرار دے رہی ہے. یہی رویہ یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کی نااہلی کے وقت اس وقت کی جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کی جانب سے اپنایا گیا تھا. مگر آج پیپلز پارٹی نااہلی کے خلاف نواز شریف کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے. تو کیا پیپلز پارٹی وقتی مصلحت کا شکار ہو کر عمران خان کے خلاف اس فیصلے کو سپورٹ کر رہی ہے؟ اسی سوال کو لے کر ہم بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ ہمارے ساتھ ہیں. کائرہ صاحب، آج آپ لوگ اس فیصلے کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا سیاسی سپیس کے لیے پیپلز پارٹی ایک بار پھر مصلحت کا شکار ہو گئی ہے، ایسے سمجھا جائے اسے؟ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ جو جمہوری اور آئینی طریقہ کار ہے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے یا کسی غیر آئینی غیر جمہوری طریقہ کار کو؟ اور اگر جمہوری طریقہ کار کو سپورٹ کرنا ہے تو ملک کے اندر ایک قانون ہے. ہم نہ نواز شریف صاحب کی سپورٹ میں ہیں، نہ عمران خان صاحب کی مخالفت میں کھڑے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک کا قانون ہے اس کے مطابق آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر عمران خان صاحب کے خلاف قانون سے ماوراء کوئی حرکت کی گئی ہے، قانون کا مس یوز کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف زیادتی کی گئی ہے تو نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آئین کا منشا، قانون کا منشا یہ ہے کہ آپ کا جو اثاثہ ہے آپ الیکشن کمیشن میں ظاہر کرنے کے پابند ہیں، اور خان صاحب نے اپنا وہ اثاثہ ظاہر نہیں کیا، تو پھر کیا کیا جانا چاہیے؟ کیا ہمیں الیکشن کمیشن کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے کہ الیکشن کمیشن نے یہ غلط فیصلہ دیا ہے، انہوں نے قانون پہ عمل کیوں کیا ہے، انہوں نے قانون کے مطابق فیصلہ کیوں دیا ہے، یہ کہنا چاہیے؟ ہم تو سمپل یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ملک کے اندر اس وقت قانون ہے کہ جو بھی ممبر ہے اس کے جو اثاثے ہیں وہ اثاثے ہر سال اپنا بینک اکاؤنٹ بھی، بینک بیلنس بھی، اثاثے بھی وہ ڈکلیئر کرنے کا پابند ہے الیکشن کمیشن کو ریٹرن کی صورت میں. خان صاحب کو انہوں نے توشہ خانہ سے کچھ تحائف خریدے، وہ تحائف ان کا حق تھا، انہوں نے لے لیے، قانون کے مطابق لیے، باقی سے دور اور وزیر اعظم نے بھی لیے. یہ جو چیز کہی جا رہی ہے نا کہ زرداری صاحب نے بھی گفٹ لیے تھے، میاں نواز شریف نے ہاں لیے تھے، انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں اور وہ گاڑیاں ان کے اپنے پاس ہیں، انہوں نے بیچی نہیں ہے. خان صاحب نے گفٹ لیے، لے کے بیچ دیے. اچھا بیچ بھی دیے تو غیر قانونی ہے. قطع کلامی ہر بار وہ جو توشہ خانہ کے جو رولز ہیں ان میں تبدیلی کر کے راہ بھی تو ہموار کی گئی نا، اس پہ آتے ہیں. لیکن سر یہ ذرا مجھے بتائیں. میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا، میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ پریویلنگ لا ایز اٹ از ٹوڈے، اگر تو عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد کسی نے قانون تبدیل کیا اور ان کو وکٹمائز کر رہا ہے تو بڑی غلط بات کر رہا ہے. یہ تو وہی قانون ہے نا جو نواز شریف صاحب کے دور میں تھا، یہ وہی قانون ہے جو ہمارے دور میں تھا، یہ وہی قانون ہے جو آج ہے. سو سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے جو تحائف خریدے اس کے لیے ان کو کوئی 3 کروڑ روپے کے قریب رقم انہوں نے ادا کی، یہ تو بتائیں گے نا پیسہ کہاں سے آیا. اور دوسرا جب وہ تحائف انہوں نے لیکن کیا یہ اختیار ہے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ دینا؟ ایک منٹ مجھے اپنی بات ذرا مکمل. خان صاحب نے جو تحائف خرید لیے وہ ان کا اثاثہ بن گیا، اس اثاثے کو 2018-19 میں انہوں نے ڈکلیئر کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا. اب انہوں نے کیا کیا؟ اگلے سال انہوں نے اپنے وہ تحائف بیچ دیے، وہ بیچ کے انہوں نے اس سے 14 کروڑ روپے کما لیا. اب یہاں پہ 2 ایشو آ گئے. جب ان کا ایسٹ کنورٹ ہوا تو انہوں نے اپنا نیا یعنی کیش میں اپنا ایسٹ ظاہر کرنا تھا،
اور اس کیسٹ کے اوپر جو 14 کروڑ میں بکا اور 3 کروڑ میں خریدا، جو 11 کروڑ کا نفع کمایا، خالص نفع، ایک طرف وہ الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر کرنا تھا اور دوسری طرف انکم ٹیکس میں اس کے اوپر ٹیکس ادا کرنا تھا. یہ ایف بی آر کا ایشو نہیں ہے، یہاں پہ ایف بی آر کا ایشو نہیں بنتا ہے. یہ ایف بی آر نہیں ٹھہریے، ایف بی آر کی حد تک تو ایشو ہے کہ انہوں نے ٹیکس نہیں دیا، وہ ٹیکس کی کنسیلمنٹ کا ایف بی آر کرے گا. لیکن جو انہوں نے اپنی ایف بی آر سے فیصلہ لیا جاتا، آپ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں. دو ایشوز ہیں، دو اداروں نے دو سٹیٹمنٹس دینی ہے. ایک ہے کہ آپ اپنے انکم کے اوپر، آپ اپنے پروفٹ کے اوپر ٹیکس دیں گے، وہ ایف بی آر کا ایشو ہے، وہ جانے ان کا کام جانے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو ایسٹس آج ایز آن ٹوڈے ہیں وہ آپ نے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا، لیکن ایک چیز کو ایف بی آر انلیگل قرار ہی نہ دے. دیکھیے میری گزارش، اسے کیسے چیلنج میں کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں. اسٹیپ چلتا ہے نا ادارہ. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے گفٹ لے لیا، خرید لیا، ڈکلیئر کرنا ان کی رسپانسبلٹی تھی، انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. وہ کہتے ہیں جی زرداری صاحب نے بھی گفٹ کیا تھا، میاں نواز شریف نے بھی گفٹ کیا تھا، ان دونوں نے اور باقی لوگوں نے بھی گفٹ لیے ہوئے ہیں، اور ان گفٹ کے اوپر ان کی ڈکلیریشن ہے. وہ الیکشن کمیشن میں اپنے ایسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، اس میں وہ لکھے ہوئے ہیں، اور وہ اثاثے جو تحفے تھے. قائرہ صاحب میرا یہ کہنا ہے، تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہم نے مالیت ڈکلیئر کر دی، تفصیل ہم نے نہیں دی. تحریک انصاف والے اور کیا کہیں گے؟ وہ تو یہی کہیں گے ہم بے گناہ ہیں. وہ تو یہی کہیں گے خان صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا. کبھی کوئی جرم مانتا ہے؟ اگر وہ جرم مان لیں تو صرف یہ جو سزا ہے یہ تو شاید تایات نیالی کی طرف چلی جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باقی لوگوں نے بھی گفٹ لیے تھے. ہاں لیے تھے، باقی لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہے، آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے. یہ آپ نے ظلم کیا ہے. آپ نے انکم ٹیکس نہیں دیا، وہ ایف بی آر جانے گا. اور جو آپ نے کرائم کیا ہے کہ آپ نے پھر غلط سٹیٹمنٹ فائل کی ہے، آپ نے غلط ایفیڈیوٹ جمع کرایا. عرض یہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف ایک قانون موجود ہے، اس قانون کے تحت فیصلہ آیا. اسی قانون کے تحت میاں نواز شریف کے خلاف بھی فیصلہ آیا تھا. اور کیا فیصلہ آیا تھا؟ میاں صاحب پہ کیس یہ بنایا گیا تھا، ان کے بیٹے حسین نواز کی ایک کمپنی تھی دبئی میں رجسٹر، اس میں میاں صاحب کو ملازم شو کیا گیا اور ان کی ملازمت کے نتیجے میں ان کو ٹریولنگ ڈاکومنٹ جس کو حکامہ کہتے ہیں یا حکامہ کہتے ہیں وہ دیا گیا. عدالت میں کیس آ گیا کہ یہ جو نوکری ہے یہ تو قابل منافع نوکری ہے، کیونکہ اس سے تو پیسے ملتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے. جو نفع بخش نوکری آپ کا پوائنٹ آ گیا. نہیں، تنخواہ نہ لینے کا جرم نہیں تھا. جرم یہ ثابت کیا گیا کہ ایک قابل نفع آپ کے پاس عہدہ آیا تھا، آپ نے نفع نہیں لیا، لیکن ایون دین یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ الیکشن ریٹرن میں آپ ایسٹ سے جو آپ کی فارم جاتا ہے اس میں آپ نے ظاہر کرنا تھا. آمدن نہیں لی، پیسے نہیں لیے. یہاں تو پیسے بھی لیے، نفع بھی کمایا. جس تشریح کے تحت عدالت نتیجے پہ پہنچی قائرہ صاحب، پھر صحیح ہوا نا ان کے ساتھ، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کوئی تشریح نہیں ہے. وہاں سپریم کورٹ نے اس کی ایک کھینچ کی تصریح کر دی. اوکے، وہ فیصلہ ہو گیا، آج وہ عمل میدان میں موجود ہے. یہاں تو صورتحال مختلف ہے. یہاں تو وہ فورم جو اس کا کمپیٹنٹ فورم ہے الیکشن، اگر وہ جب غلط ہوا تو وہ غلطی اب پھر ہونی چاہیے، تو فرق کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا آپ چیف الیکشن کمشنر ہو اور میں آپ کے پاس ایک کیس لے کے آتا ہوں کہ مسٹر اے، مسٹر بی، مسٹر اے نے یہ جو آپ کے پاس ایسٹ سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں اس نے کچھ اثاثے ظاہر نہیں کیے اور وہ اثاثے یہ ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا یہ وہی اثاثے ہیں جس کے بارے میں خان صاحب سے پوچھا جاتا رہا تو وہ 3 سال تک اس سے انکار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ میری بھی تو لمیٹیشن ہوگی نا، مجھے 120 دن کے اندر دیکھنا ہے، اپنی جورسڈکشن میں دیکھنا ہے. تو اگر میں اس سے بیونڈ جا کے وہ بھی بتاتا ہوں. عرض یہ ہے کہ اس وقت میرے سامنے کیس ہے کہ یہ کیس میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں ایک کورٹ کے طور پہ کہ جناب اس بندے نے اثاثے ظاہر نہیں کیے اور یہ اس کے اثاثے، اور یہ وہ اثاثے ہیں جو خان صاحب 3 سال تک چھپاتے رہے، کہتے رہے کہ جی میں نے نہیں لیے، پھر کہا کہ نہیں میں نے ظاہر نہیں کرنا بیکاز اگر ظاہر کیا تو ایک دوست ملک سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. یاد ہے نا آپ کو؟
یہ وہی کیسز ہے نا. اور یہ پھر الٹیمیٹلی انفارمیشن کمیشن میں انہوں نے اس طرح نہیں. پہلے میں جواب دوں گا نہ میں عدالت نہ آپ عدالت اصل عدالت دیکھیں گے اس معاملے کو. قائرہ صاحب او بھائی میڈیا سب سے بڑی عدالت ہے. آپ سوال کر رہے ہو کیسی عدالت نہیں ہو. عوام سب سے بڑی عدالت ہے قائرہ صاحب. عرض یہ ہے عوام اہل اور نااہل کرتے ہیں. میری سن لے, میری گزارش سن لے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کو میں نے آپ کے پاس ایک کیس دیا, آپ نے ظاہر فیصلہ کرنا ہے قانون کے مطابق. اب آپ کا 120 دن کا آ گیا. سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک ڈیکلیریشن دیا, الیکشن کمیشن نے اس کو دیکھا, ٹھیک ہے اوکے, انہوں نے رکھ دیا کہ جی ہمیں قبول ہے. اس کے بعد کسی نے ایجیٹیٹ کیا کہ جناب یہ تو غلط ہے. خان صاحب کے تو اثاثے اور بھی ہیں. اس ڈیکلیریشن کو دیکھ کے کوئی صحافی گیا توشہ خانہ والوں کے پاس کیبنٹ ڈویژن میں کہ ہاں جناب یہ ہمیں تفصیل دیں کہ اس توشہ خانہ سے کس کس نے گفٹ لی ہے. اس نے پوری انویسٹیگیشن کی اور وہ 3 سال تک لگا رہا, 2.5 سال. خان صاحب نے نہیں بتایا. پھر جا کے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ اس کو تفصیل دو. تفصیل آ گئی. اب یہ عدالت میں چیلنج ہو گیا تو وہ ریفرنس آیا الیکشن کمیشن دیکھے گی کے پاس, وہ بتا دے گی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جھوٹ بولا ہوا ہے, یہ کنسیلمنٹ کی ہوئی ہے. وہاں سے آگے 120 دن چلیں گے. خان صاحب کی فائلنگ سے تو 20 دن چلیں گے نا. چلیں قائرہ صاحب آگے بڑھتے ہیں. قائرہ صاحب یہ جو لانگ مارچ کی بات کہہ دی ہے, پہلے تو ذرا جائیں جی عدالت میں چیلنج کریں جا کے. ہاں منڈے کو سماعت ہے قائرہ صاحب اس کی. قائرہ صاحب یہ جمعے کو لانگ مارچ کی ڈیٹ دے رہے ہیں خان صاحب. آپ کو کیا لگتا ہے قائرہ صاحب وہ لانگ مارچ جمعے کو اناؤنس ہو جائے گا اور اس لانگ مارچ کے پھر اثرات ظاہر ہوں گے؟ ایک تو یہ کریں, مہربانی کریں کہ ہر سوال عمران خان صاحب کی طرف نہ کریں. خان صاحب کو جواب میں دینا چاہوں گا تو دے لوں گا, نہیں سمجھوں گا تو اس قابل نہیں دوں گا. عمران خان کے کتنے جھوٹوں کا میں جواب دے سکوں گا. آپ اپنا سوال کریں, اور ہر چیز یہ نہیں ہے کہ ہم عمران خان کو جواب دے نہیں ہے. لانگ مارچ کرنا تو ایک مہینے سے کہہ رہے ہیں جلدی کرو, لیٹ کیوں کرتے ہو, جلدی کرو, فوراً آؤ. ہاں اگر آپ آگے اسلام آباد کو بند کرو گے, اگر آپ آگے اسلام آباد میں وزیر اعظم پہنچتے ہیں قبضہ کرنے کی بات ہے. سیاسی عدم استحکام ہوگا تو حکومت ہی تو ہینڈل کرے گی نا حالات, حکومت ہی تو سارے معاملات دیکھے گی. اس لیے سوال ہو رہا ہے کہ اس لانگ مارچ کو کیسے ہینڈل کریں گے, کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا آپ مجھے بتائیے, 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں مطالبے کرنے والے کو کہوں کہ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں کہوں اچھا بھائی تم آتے ہو تو میں اس کو روکوں گا. اس کے علاوہ تیسرا کیا طریقہ ہے, میں اس کا مطالبہ مان لوں. ایک طرف ملک کی 14 جماعتیں کھڑی ہیں, دوسری طرف ایک آپ کا لاڈلا کھڑا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس کا مطالبہ مان لوں. کیوں مان لوں؟ میں نہیں مانتا, میں تو مانوں گا قانون کی بات. یہ اس میں کتنا انگیج کر پائیں پھر, چلیں یہ بتا دیں قائرہ صاحب. بتائیے یہ کہ کتنی کمی چھوڑی ہے ہم نے انگیج کرنے میں. ہم نے تو ہر موقع پہ انگیج کیا. ہم نے تو حکومت میں آتے ہی کہا کہ آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں. گالیاں دینا ان کا رواج ہے, عدم تعاون ان کا رواج ہے. وہ کہتے ہیں میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. بھائی تم بڑا ترم خانہ نہ ملا, کس کو شوق ہے تیرے ساتھ ہاتھ ملانے کا, لیکن اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری پوری کرنا. ابھی ہو رہی ہے بات چیت, بیک ڈور بات چیت ہو رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا جی, میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو احتجاج کرنا ہے, ان کا حق ہے, لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے حکومت کے ساتھ طے کر کے. اگر وہ آ کے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں, اسلام آباد کا محاصرہ کرنا چاہتے ہیں, اسلام آباد بند کر کے وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کرنا, جس طرح وہ دعوے کر رہے ہیں, تو ہم قانونی اور آئینی طریقے کے مطابق پوری قوت سے ان کو روکیں گے, اور جتنی قوت ہمارے اندر ہوگی بالکل بھرپور بیسٹ آپشن ڈائیلاگ ہے, لیکن آتے ہیں تو آئینی اور قانونی طریقے سے روکیں گے. قائرہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور اپنے ناظرین کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے پروگرام دیکھنے کے لیے. اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا صورتحال بنتی ہے اور کیا سیاسی منظرنامہ اب کریٹ ہوتا ہے. لانگ مارچ کے حوالے سے تو خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ جمعے کو ڈیٹ دے دیں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ